السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ ربیع الاول کے 34 ایسے تاریخی واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو اسلامی تاریخ میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان واقعات کو جاننا، ان سے سبق حاصل کرنا اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنا ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم ربیع الاول کے بارے میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس مہینے کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے کون کون سے مزید نام ہیں۔ معزز سامعین، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا قمری مہینہ ہے۔ ربیع الاول کو ربیع الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ربیع کا معنی ہے موسمی بہار، یعنی سردی اور گرمی کے درمیان کا موسم۔ اسی طرح موسمی بہار کی بارش کو بھی ربیع کہتے ہیں۔ شیخ ابو اعلیٰ احمد بن محمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ربیع کی وجہ تسمیہ ان مہینوں میں لوگوں کا اپنے گھروں میں اقامت اختیار کرنا ہے۔ علامہ علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عرب لوگ اس مہینے میں موسم بہار گزارنے کی غرض سے گھروں میں اقامت اختیار کر لیتے تھے، یعنی اپنے گھروں میں وقت گزارتے تھے، اور عربی میں ارتباع کے معنی موسم بہار میں قیام کرنے کے ہیں۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابتدا میں اس مہینے کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم بہار تھا، یعنی کہ ربیع کے موسم کی ابتدا تھی، اس لیے یہ مہینہ موسم ربیع کے آغاز میں واقع ہونے کی وجہ سے ربیع الاول یعنی کہ بہار موسم یا آغاز بہار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ماہ ربیع الاول کو دور جاہلیت میں خوان بھی کہا جاتا تھا اور بعض لوگ اسے مورد بھی کہتے تھے۔ ہمارے ہاں آج کل بعض لوگ ربیع الاول کو ربیع النور بھی کہتے ہیں، جس کے پیچھے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں، نعوذ باللہ۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں ولادت ہوئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنے والوں نے اس مہینے کا نام بھی ربیع النور گھڑ لیا، جو کہ یقیناً شریعت کے خلاف ہے۔ معزز دوستو، یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہماری جان سے بھی پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں اور کون کون سے اہم ترین اسلامی تاریخی واقعات رونما ہوئے تھے؟ آئیے ہم ربیع الاول کے ان تاریخی لمحات کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ معزز دوستو، یکم ربیع الاول اور یکم ہجری ستمبر 622 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے مدینہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا، جو اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ ربیع الاول 2 ہجری ستمبر 623 اسلام کے ابتدائی غزوات میں سے ایک غزوہ، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے مقابلہ کیا، غزوہ بواد پیش آیا۔ ربیع الاول کا مہینہ 3 ہجری اگست 624 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ ماہ ربیع الاول 4 یا 5 ہجری اگست 626 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ ماہ ربیع الاول 5 ہجری اگست 626 اسلام کے ابتدائی غزوات میں سے ایک غزوہ، جو شام کے قریبی علاقے دومت الجندل میں واقع ہوا، جسے غزوہ دومت الجندل کہتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول 9 ہجری جنوری 623 سریہ سیدنا ضحاک بن سفیان الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلامی فوجی مہارت میں سے ایک تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری جون 632 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ ماہ ربیع الاول 11 ہجری جون 632
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر روانہ فرمایا۔ ماہ ربیع الاول 12 ہجری مئی یا جون کا مہینہ سن 633 خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ لڑی گئی۔ یہ جنگ مرتدین کے خلاف لڑی گئی تھی۔ ماہ ربیع الاول 41 ہجری جولائی 661 سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کیا۔ ماہ ربیع الاول 49 ہجری اپریل 669 اہل بیت کے ایک عظیم فرد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ماہ ربیع الاول 56 ہجری جنوری 676 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 13 ربیع الاول کا مہینہ 64 ہجری نومبر 683 اسلامی تاریخ کے متنازع کردار یزید بن معاویہ کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 14 ماہ ربیع الاول 117 ہجری اپریل 735 اہل بیت کے ایک معزز فرد سیدہ سکینہ بنت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 15 ماہ ربیع الاول 132 ہجری اکتوبر 749 بنو امیہ کی خلافت کے بعد بنو عباس کی خلافت کا آغاز ہوا۔ واقعہ نمبر 16 ماہ ربیع الاول 148 ہجری سن 765 ایک معروف محدث سلیمان بن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 17 ماہ ربیع الاول 164 ہجری نومبر 780 اسلامی تاریخ کے ایک عظیم فقیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ واقعہ نمبر 18 ماہ ربیع الاول 170 ہجری ستمبر 786 عباسی خلافت میں ایک اہم تبدیلی ہوئی، یعنی کہ خلیفہ موسیٰ الہادی کی وفات ہوئی اور ہارون رشید نئے خلیفہ بنے ہیں۔ واقعہ نمبر 19 ماہ ربیع الاول 174 ہجری اگست 790 ایک اہم اسلامی محدث عبداللہ بن لہیہ کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 20 ماہ ربیع الاول 179 ہجری جون 795 امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 21 ماہ ربیع الاول 182 ہجری مئی 798 اسلامی عدلیہ کے ایک بہت بڑے قاضی امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 22 ماہ ربیع الاول 204 ہجری اگست 819 ایک اہم اسلامی محدث امام ابو داود الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 23 ماہ ربیع الاول 212 ہجری مئی 827 اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا فتنہ کہ جس نے امت کو بہت متاثر کیا، فتنہ خلق قرآن رونما ہوا۔ واقعہ نمبر 24 ماہ ربیع الاول 241 ہجری جولائی 855 ایک عظیم فقیہ اور محدث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 25 ماہ ربیع الاول 450 ہجری مئی 1058 اسلامی عدلیہ کے ایک اہم قاضی ابو الحسن علی بن محمد کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 26 ربیع الاول 543 ہجری جولائی 1148 اسلامی تاریخ کی صلیبی جنگوں کا ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ جب فرنگیوں نے دمشق پر حملہ کیا۔ واقعہ نمبر 27 ماہ ربیع الاول 661 ہجری جنوری 1263 اسلامی فکر کے ایک عظیم عالم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 28 ماہ ربیع الاول 769 ہجری نومبر 1367 اسلامی نحو کے ایک اہم عالم شیخ بہاء الدین ابن عقیل النحوی کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 29 ماہ ربیع الاول 886 ہجری مئی 1481 قسطنطنیہ کے فاتح
سلطان محمد الفاتح کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 30، ماہ ربیع الاول فروری 1881، ایک اہم اسلامی شخصیت سیدنا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 31، ماہ ربیع الاول 1373 ہجری، نومبر 1953، اسلامی تاریخ کے ایک اور معروف عالم سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 32، ماہ ربیع الاول 1378 ہجری، اکتوبر 1958، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم موڑ کہ جب پہلی بار مارشل لا نافذ ہوا۔ واقعہ نمبر 33، ماہ ربیع الاول 1381 ہجری، اگست 1961، ایک مشہور اسلامی عالم، خطیب اور تحریک آزادی کے رہنما سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ واقعہ نمبر 34، ماہ ربیع الاول 321 ہجری، مارچ 933، اسلامی تاریخ کے مشہور محدث اور کتاب المستدرک علی الصحیحین کے مصنف امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم السیانپوری کی پیدائش ہوئی۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم آپ سب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری ویڈیو مکمل دیکھی اور اسلامی تاریخ کے ان اہم واقعات کے بارے میں جانا جو ماہ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں پیش آئے۔ یہ واقعات نہ صرف ہمیں ہمارے ماضی کی یاد دلاتے ہیں بلکہ ہمیں مستقبل کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک خوبصورت سا جملہ ضرور لکھیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ہی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز پیش کرتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، سدا خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔